أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ اس سے ماقبل یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہودی اور نصرانی ایک دوسرے پر وہ فتوے لگاتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف اور صرف جنت میں یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف اور صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلے تو یہ رد کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ جو دعوے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں اور خود ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، مالک ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ جنت میں کون جائے گا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جو مومن ہوگا اور مخلص ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ایمان کا جنت میں داخلے کا مدار ہے کہ جس کے اندر یہ شرط پائی جائے گی وہ جنت میں جائے گا۔ اب اسی کے متعلقہ آگے اسی مضمون کے متعلقہ یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ یہودی کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دین معتبر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دین معتبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں، آسمانی دین ہے ان کے پاس، یہودیوں کے بعد عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے۔ تو دونوں صاحب کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، اور کہیں بھی نہیں لکھا، نہ تورات میں لکھا ہے نہ انجیل میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تورات میں یہ نہیں لکھا کہ صرف تم یہودی جو ہے تم ہی جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور نہ انجیل میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں ان سے کہ گویا کہ ایسی جو تم بات کر رہے ہو یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے خاص طور سے ان لوگوں کو جو اہل علم ہیں، علماء کو، کہ جو ایک دوسرے کے مسلک پر فتوے لگاتے ہیں کہ اپنے بارے میں دعویٰ کہ بس ہم ہی جنتی ہیں باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، دوسرا کہے گا کہ ہم جنتی ہیں اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، گویا کہ یہ لوگ بھی کتاب جانتے ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں وہ کتاب کو جان رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کتاب کو جان رہے ہیں تو قرآن نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، تو پھر ایک دوسرے کے مسلک کی ایسی تردید کرنا کہ بس ہم ہی جنتی ہیں اور کوئی نہیں ہے، گویا کہ ایسے دعوے باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتلا دیا کہ جو مومن ہوگا اور مخلص ہوگا۔ اب مخلص کے اندر سب سے پہلی شرط تو اخلاص ہے، اور اس کے بعد اتباع سنت ہے۔ وہ ہے کہ ساری شرائط جس کے اندر پائی جا رہی ہیں اس کے مسلک کا کچھ بھی نام ہے،
چاہے وہ اپنے مسلک کا کچھ بھی نام رکھ لے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ اگر اس کے اندر جو اہل علم ہے وہ اس طرح کا کردار ادا کریں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں اور سارا وبال ان پر آئے گا، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ کہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو جانتے ہی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو جس طرح جن کے پاس کتاب ہے وہ بھی جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ تو تھے ہی جاہل، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے بھی ایسی بات کہی۔ گویا کہ وہ بھی یہی دعوے دار تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ باقی سب کے سب باطل ہیں، ہم ہی اصل لوگ ہیں، جو دین ہم نے اپنایا ہے چاہے وہ بت پرستی ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے تھے ہم حق پہ ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں تھا، مثل قولہم انہی کی بات جیسی کہ جس طرح یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے دوسرے جائیں گے، تو مشرکین مکہ جو انہوں نے بھی ایسی بات ہی کہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات کے اندر كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب کیا فیصلہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ جب قرآن میں یہ آیت اتار دی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جب دین محمدی آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے پہلے سارے ادیان کو منسوخ کر دیا۔ جتنے بھی ادیان برحق تھے اپنے اپنے وقت میں، یہودیت تھی جب تورات تھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اس وقت میں برحق تھے، اور بعد میں انجیل آئی وہ اپنے وقت کے اندر برحق تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے قرآن آیا تو جتنے ماقبل ادیان تھے وہ اپنے اپنے وقت میں چاہے حق پر تھے وہ سب منسوخ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اب کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا نا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا کہ اب تم اس کے پیروکار ہو۔ گویا کہ ان کے دعوے تو باطل تھے، غلط تھے، لیکن اصل یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ اب قرآن کے علاوہ کوئی اور دین لاؤ گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، گویا کہ باقی ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ومن ازلم یہاں پر یہ تینوں جو گروہ تھے یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، ان تینوں کی ایک زیادتی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تینوں ایک زیادتی کیا کرتے تھے کہ یہ جو گروہ بھی غالب آ جاتا تھا نا یہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے روک دیتا تھا، گویا کہ اللہ کے گھر ویران ہو جاتے تھے۔ اگر یہودی غالب آ گئے بیت المقدس پر تو کسی اور کو جانے دیتے تھے، اگر عیسائی آ جاتے وہ ان کو نہیں جانے دیتے تھے، اور ادھر مشرکین مکہ تھے وہ مسلمانوں کو نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر کسی کا میراث نہیں ہوتا۔ جیسے جتنی بھی مساجد ہیں وہ قیامت تک کے لیے مساجد ہیں، اس کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے انتظامیہ ہوتی ہے، مالک نہیں بن سکتی۔ گویا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جو اللہ کی ملک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے قسم اٹھا لی، اس کو کسی بات پر غصہ آیا، بیوی کی کسی بات پر، اس نے کہا کہ اگر تو غروب آفتاب تک میری ملکیت سے میری جو جاگیر ہے، بادشاہ تھا تو میری سلطنت سے تو باہر نہ نکلی تجھے طلاق ہے۔ اب وہ یہ کہہ تو بیٹھا غصے میں، تو پھر اس کو جو ہے نا افسوس بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میری سلطنت تو بہت بڑی ہے، اگر جہاز بھی ہوں تو جہازوں پر بھی سفر کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے کہ پاکستان سے نکلنے میں بھی کئی گھنٹے لگ جائیں گے، تو گویا کہ وہ تو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، تو اس وقت تو ایسی سواریاں بھی نہیں تھیں، تو وہ کسی نے مشورہ دیا تو وہ گئے غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس وہ خاتون گئی
تو اس نے کہا کہ میرے جو شوہر ہیں جو بادشاہ وقت ہیں انہوں نے یہ قسم اٹھا لی تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلی جانا، چونکہ جو مسجد ہے وہ اس کی سلطنت نہیں ہے، مسجد میں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، وہ کچھ نہیں کر، اب بادشاہ چاہے بھی کہ مسجد کو گرا کے کچھ بنا دیا جائے وہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ یہ اس کی سلطنت ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ وہ ہیلا بتایا، وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے گی تو طلاق سے بچ گئی۔ تو یہ مسجدیں ایسی جگہ ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے کو روکے، دوسرا مسلک والا پہلے کو روکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے ان کو ویران کرنے کی، جب روکے گا تو مسجدیں ویران ہوگی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ داخل ہوتے اس میں الا خائفین، ڈرتے ہوئے، کہ اللہ کا گھر سے ڈرتے ہوئے وہاں پر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی تکلیف نہیں کسی کو پہنچانی چاہیے، ایذا نہیں پہنچانی چاہیے کہ ایذا کی وجہ سے دوسرا بندہ مسجد سے رک جائے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ مسجد میں آنا چاہیے ڈرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ بندہ جو نا کسی دوسروں کو تکلیف دے، ایسی آوازیں بلند ہوں، آوازیں بلند کرے، آوازیں کسے، اور ایسی کسی پر نظریں ڈالیں کہ نظریں ڈالیں گے تو اگلا بندہ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ کہے گا بھائی ان کے شر سے بچو۔ اگر کوئی لوگ ایسا بھی کام کریں گے نا مسجدوں میں کہ شر پھیلائیں گے اور دوسرے لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے مسجد سے آنے میں رک جائیں گے، سارا وبال ان لوگوں پر جائے گا۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ڈرتے ڈرتے آنا چاہیے کہ یہاں کی بڑے آداب ہیں مسجد کے، کہ یہاں پر ایسے نہیں ہے جیسے گھر میں بیٹھے ہوں، ایسے خوشگپیاں لگ رہی ہیں، ایسے آوازیں نکالے جا رہی ہیں، ایسے آوازیں کسی جا رہی ہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسے کرے گا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پھر آگے لوگوں کو تسلی دے دی کہ اگر ایسا کرے کوئی ظالم، وہ تو ظالم ہے جو روکے گا، لیکن لوگوں کو بتلا دیا کہ تم پرواہ نہ کرنا، تم پھر اپنے گھر میں عبادت کر لینا، تم پرواہ نہ کرنا، تمہیں جہاں آسانی ہو تم وہاں عبادت کر لینا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہے، مشرق اور مغرب ساری اللہ کی ہیں۔ یہ جو جہت ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظامی طور پر ایک قبلہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ منظم عبادت نظر آئے، کہ سب کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے ہیں تو پیچھے نہیں ہے، دائیں ہیں تو بائیں نہیں ہیں، اوپر ہیں تو نیچے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کو بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ریت کے ذرے کی مانند بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اس میں جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سمندر، دریا، ساری چیزیں آ گئی، ساری کی ساری کائنات اللہ کی ذات کے سامنے ریت کے ذرے کی مانند بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے تو اس کے لیے کوئی جہت بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے علماء یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یوں بیان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ اب یہ جو لا مکان ہے نا، یہ ہماری اردو ناقص ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہے ہی نہیں، اس لیے اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے ہر جگہ۔ لا مکان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ۔ یہ ناقص ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے۔ جگہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اصول ہے کہ جگہ بڑی ہوگی اور جو اس میں بندہ ہوگا جو مکین ہوگا، مکین وہ چھوٹا ہوگا۔ جیسے ہم مکین ہے نا، یہاں بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اور مکان بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مکین چھوٹا ہوتا ہے، مکان بڑا ہوتا ہے۔ اگر جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے ہو جائیں گے، جگہ بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو ہر جگہ کیا جاتا ہے یہ ناقص ترجمہ ہے، بس اس کا ایک ہماری مجبوری ہے۔ تو اصل جو لفظ ہے نا عربی کا، ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، درجہ 7 چھٹے سال کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہی مسئلہ جو ہے نا اس میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بیان کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، لا مکان۔
اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نا جہالت کے اندر استوا علی العرش کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عرش کو تو اللہ نے پیدا کیا، عرش کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ 1000 سال، لاکھ سال پہلے کے ہیں، کروڑ سال پہلے سے ہیں، ارب سال پہلے سے ہیں، خرب سال پہلے کے ہیں۔ یہ گنتی غلط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اربوں خربوں سال کی نسبت نہیں کر سکتے ہم۔ اور ہمارے جہان کی تو یہ ہے ابتدا ہے کہ کتنے 1000 سال پہلے اللہ نے پیدا کیا، تو عرش اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھ گئے؟ اللہ تعالیٰ پہلے کہیں اور تھے، پھر اللہ تعالیٰ چل کے آ کے عرش پر بیٹھ گئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کھڑے تھے اور اب بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے بری ہے، یہ سب عیب ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ متشابہات ہیں۔ یہ اس قسم کی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کرسی اللہ کی کرسی، یہ متشابہ آیت ہے۔ کرسی تو ہوتی بیٹھنے کے لیے، یہ متشابہات ہے۔ وجہہ اللہ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، یہ ساری کی ساری آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ان پر، لیکن ان کی مراد کیا ہے واللہ عالم، اللہ ہی جانے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی جہت نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ کو پالو گے، جہاں بھی تم ہوگے اللہ کو پالو گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعتوں والا ہے، علیم بڑے علم والا ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر تینوں گروہوں کی مذمت کی گئی کہ جو اللہ کی مذمت، یہودیوں کی بھی، نصرانیوں کی بھی اور مشرکین مکہ کی بھی، کہ جو بھی اللہ کی مسجدوں سے روکے گا، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرے گا، وہ دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ، قرآن پاک کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔